بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جہلم میں آخر کار 29 دسمبر کو گرین بسوں کا افتتاح ہو ہی گیا۔ ناظرین، افتتاح تو ہو گیا، لیکن ایسا جہلم دیکھنے میں آج تک مجھے زندگی میں نہیں آیا جیسے کل جہلم دکھائی دے رہا تھا۔ یعنی کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جہلم کی زندگی کا یہ سب سے بڑا ایونٹ ہوا ہے۔ بیسیکلی گرین بسز ایک عرصے سے مطلب یہ ہے کہ میٹرو کی صورت میں راولپنڈی، اسلام آباد اور بڑے بڑے شہروں میں چل ہی رہی ہیں، تو جہلم کے لوگ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان بسز کے لیے ترسے ہوئے تھے، جس کو آپ انٹر سٹی بسز یا میٹرو یا آپ گرین لائن بسز کہہ سکتے ہیں۔ تو جو سیکیورٹی دیکھنے کو آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سی کوئی شخصیت آئی ہوئی ہے یا کیا کوئی ہوا ہے کہ ہر چند میٹر کے فاصلے پر پولیس کی ایک بڑی نفری تعینات کی گئی تھی۔ یعنی کہ بیان سے باہر ہے کہ اس میں سیکیورٹی کا مسئلہ کیا تھا۔ بسز تو سب کی ریکوائرمنٹ تھی اور لوگ تو بسز کو روڈ پر چلنے کے لیے ترس رہے تھے، تو اتنی زیادہ سیکیورٹی چلیں، حکومتی میٹرز ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین، ہاں، دوسری جو چیز آئی وہ یہ تھی کہ میڈم مریم نواز نے اس میں شرکت نہیں کی اناگوریشن میں۔ گو کہ میڈم مریم نواز کا یہ بہت بڑا احسان ہے جہلم کی عوام کے اوپر کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جہلم میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جن میں سب سے بڑی تبدیلی یہ گرین بسز ہے۔ ناظرین، میں دیکھتا تھا کہ گھر کی خواتین، بیٹیاں، لڑکیاں اسکول، کالج چنگچی رکشوں میں آتے جاتے ہوئے، اور اچھا نہیں لگتا کیونکہ یہاں پر پردے کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ اور پھر جو چنگچی رکشے پہ سواری کرتا ہے، ایک بار جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو اپنی ریڑھ کی ہڈی کو اور تمام جوڑوں کو لے کے ایک بار وہ اس کی مالش کرتا ہے یا ٹکور کرتا ہے۔ اینی وے، بات ہو رہی ہے گرین بسز کی، تو ناظرین کتنے بڑے ایریا میں یہ بسز چلیں گی، جہلم کے شہریوں کو اس کا کتنا فائدہ ہونے جا رہا ہے، یہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اتنا ذہن میں رکھیں کہ یعنی کہ 3 اس کے مین جو ہے وہ اینڈ پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1 چک دولت، نمبر 2 سنگھوئی، نمبر 3 منگلا۔ یہ 3 تکونے ہیں۔ اس کے بیچ میں جو ہب بنایا گیا ہے سینٹر، وہ جہلم جو فوجی ہاسپٹل ہے، فوجی فاؤنڈیشن، اس کے پیچھے چارجنگ پوائنٹ ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ غور کریں، سب سے پہلے یہ جو سرخ والا ایریا میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ 60% تقریباً آبادی ہے جہلم کی۔ اس ریڈ ایریا میں جو آپ کو میں نے سرخ کر دیا ہے، یہ جہلم کا ایک فضائی منظر ہے سیٹلائٹ سے۔ اگر آپ غور کریں، کیلکولیٹ کریں، تو جہلم کی 60% آبادی جو ہے وہ ساری آبادی اس ایریا میں رہتی ہے۔ تو 80% اسکول اور کالجز جہلم کے اسی روڈ پر آتے ہیں۔ ناظرین، اس ریڈ جو ایریا ہے، اس میں ایک روڈ ہے جس کو اسلامیہ اسکول بھی روڈ کہتے ہیں، جو کہ بیسیکلی جادہ سے کچہری تک آتی ہے، جہاں اسلامیہ اسکول ہے، گورنمنٹ وومنس کالج ہیں، اور ایک کالج نہیں، بہت سارے کالجز ہیں، پرائیویٹ کالجز بھی سارے، اور اسکول بھی اسی روڈ پر ہیں۔ اس پوری لائن کو جو کہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، ان گرین بسز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ میں نے جو باؤنڈری بنائی ہے، یہ جو لوگ ہیں سارے جو اس ریڈ ایریا میں رہتے ہیں، جو کہ میں نے مارک کیا ہوا ہے، ان لوگوں کو یہ گرین پٹی تک پہنچنے کے لیے کم از کم 15 سے 20 منٹ کی واک کرنی پڑے گی، یا رکشہ لے کر یہاں تک آنا پڑے گا کہ وہ بس پہ بیٹھ سکیں۔ ڈائریکٹ ایکسیس ان کو نہیں ملے گی، کیونکہ بس سیدھا شاندار چوک فوجی فاؤنڈیشن سے اور سیدھا شاندار چوک سے چلی جائے گی یہ چک دولت۔ تو ناظرین، آئیں آپ کو ذرا کچھ اور ڈیٹیل بتائیں۔ اب بات ہو رہی ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن سے چک دولت کا ایریا کتنا بن رہا ہے۔ چک دولت سے لے کے فوجی فاؤنڈیشن اگر کوئی بندہ بیٹھ کے ڈائریکٹ وہیں سے جاتا ہے تو وہ 14 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 20 روپے میں طے کرتا ہے، اور عورتوں اور بچوں اور بزرگوں کے لیے 60 سال سے زیادہ ہیں ویسے ہی فری ہے۔ تو یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے اس مین روڈ کو، یہ جتنا بھی ہے یہ 14 کلومیٹر بنا۔ آگے اگر آپ دیکھیں سنگھوئی کی بات کریں تو سنگھوئی میں فوجی فاؤنڈیشن سے لے کے سنگھوئی تک
یہ تقریباً 19 کلومیٹر بنتا ہے۔ 19 کلومیٹر یعنی کہ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو 19 کلومیٹر کے ایریا میں یہ جو ہے وہ آپ 20 روپے میں طے کر لیتے ہیں۔ اس میں کئی جگہ پر روڈ ابھی مطلب ٹھیک نہیں ہے جو بن رہی ہے 20 روپے میں، یہ بھی بہت بڑا بینیفٹ ہے، سنگوئی والے بھی جیت گئے۔ باقی اب جو تیسرا اس کا روٹ ہے فوجی فاؤنڈیشن سے منگلا کا، وہ ناظرین 23 کلومیٹر کا بن رہا ہے، جو سب سے بڑا روٹ ہے، جو کہ فوجی فاؤنڈیشن سے سیدھا دینا سے رائٹ ٹرن لے کے سیدھا آگے منگلا تک 23 کلومیٹر۔ یہ بہت بڑا روٹ ہے اور 20 روپے میں آپ بڑی لگژری طریقے سے بس میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں، خواہ بارش ہو، بادل ہو، گرمی ہو، جو بھی ہو۔ ان لوگوں کو اس چیز کا بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ ناظرین اب جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں نے جس طریقے سے اس بس کا استقبال کیا، میں حیران ہو گیا۔ ایسے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی تھی جیسے پتہ نہیں کیا کوئی خلائی مخلوق آسمان سے زمین پر اتر آئی ہے اور اب یہ شہر جیت گیا۔ بیسیکلی ناظرین جہلم میں انڈسٹریز نہیں ہیں، فیکٹریاں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جو وہ طبقہ جن کو جابز نہیں ملتی تھی انکلیوڈنگ پڑھے لکھے، وہ لوگ ڈیپینڈ کر رہے تھے سارے چنگچی رکشے پہ۔ وہ رکشہ لے لیتے تھے، دن میں رکشہ چلاتے تھے اور اچھے بھلے پیسے کما لیتے تھے۔ جی ناظرین، خواہ ان کی اگر زبانی سنیں تو وہ کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن اچھے بھلے کما لیتے تھے۔ لیکن اب ان بسز کے آنے سے اس کاروبار میں بہت زیادہ دھچکا لگے گا۔ رکشے والوں کی تو سمجھ لے کہ بربادی ہو گئی۔ اب رکشے والوں کا وہی بات رہ گیا، وہ جو میں نے مارک کیا ہوا تھا ریڈ ایریا جہاں بسز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب یہ رکشے سارے اس ایریا کو کور کریں گے جو کہ جہلم کا 60% علاقہ ہے۔ تو بات رہی ان کی کہ اور ان کی ڈیٹیلز کیا کیا ہیں، وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے سوچا کہ چلے آپ کو اناگوریشن بتا دیں۔ تو جہلم کی جو بڑے بڑے مطلب سیاستدان ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی، اور کچھ مخالف ایسے یعنی کہ کچھ کمنٹس بھی دیکھنے میں سامنے آئے کہ ایسے پتہ چلا کہ جیسے نون لیگی بھی آپس میں کچھ ناراض سے ہیں، لیکن ہماری ویڈیو کا وہ ٹاپک نہیں ہوتا ہے، نہ ہم اس کو کور کریں گے۔ تو ناظرین یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، نو ڈاؤٹ جہلم کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ جتنے ایریے کے لیے ہے وہ سب لوگ تو جیت گئے، ان کا تو اب مطلب ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ہمیں امید ہے اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں میڈم مریم نواز سے کہ یہ جو ایریا ہے جہلم کے سینٹر کا، جادے سے لے کے کچہری تک کا علاقہ ہے، جو مین ہب ہے شہر کا، جہاں پر 60% آبادی رہتی ہے، اس کو ان بسز کا کوئی فائدہ نہیں ہے انلیس کہ اس روٹ پہ بھی 1-2 بس چلائی جائے جیسے آگے مرضی گورنمنٹ کی۔ لیکن ہماری یہ درخواست ہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مزید ترقیاں لائے جہلم میں۔ لیکن کسی ملک کی ترقی کی اگر بات کریں تو وہ اس وقت تک ہم ترقی نہیں گنیں گے جب تک ڈالر کا ریٹ نیچے نہیں آئے گا۔ ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا تو مہنگائی کم ہوگی، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ گورنمنٹ ایک ملکی سطح پر بھی پاکستان کو ترقی دلا رہی ہے، نہ کہ صرف مطلب ایک شہری سطح پر، ضلعی سطح پر یا عام جو پبلک ہے۔ کیونکہ گورنمنٹ بھی جانتی ہے کہ عام پبلک کا مسئلہ نالی کا پانی، یہ پانی، سیوریج واٹر اور یہ ٹرانسپورٹیشن وغیرہ، تو یہ ہے۔ اینی وے تھینک یو ویری مچ، اچھی رہا یہ والا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جہلم میں مزید ترقی ہوئے، پورے پاکستان میں مزید ترقی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔